پاکستان کی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی جو بنے گی اس وقت وہ بہت اہمیت کی حامل ہوگی۔ پاکستان کو چاہیے کہ اس وقت سب کو یہ باور کروائیں کہ یہ جنگ کا جو ایک خطرہ ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا جب تک کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کر لیتے ہیں۔ ہر 4 سال بعد 6 سال بعد بھارت کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے گا۔ جب بھی بھارت میں کوئی ایسا الیکشن ہوگا جس میں بی جے پی سمجھے گی کہ ان کا جیتنا مشکل ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کریں گے جس کی وجہ سے جنگ کا خطرہ پیدا ہوگا۔ لہٰذا بین الاقوامی کمیونٹی کو چاہیے اس موقع پہ کشمیر کا مسئلہ حل کر دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھارت دہشت گرد ملک ہے۔ انہوں نے کئی بار اس بات کا ثبوت دیا ہے، اپنے لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں۔ فالس فلیگ آپریشن میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا جن میں بھارتی بھی تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس جنگ کے دوران امرتسر کو اٹیک کر دیا تاکہ پاکستان سے ناراض ہو جائیں سکھ جو پاکستان کی طرف ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سکھوں کو مار دیا صرف اس تاثر دینے میں کہ پاکستان نے امرتسر پر حملہ کر دیا ہے، تو یہ مسئلہ تو رہے گا۔ تیسری بات یہ کہ انہوں نے رحیم یار خان میں ایک ایسے ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے جو پاکستان یو اے ای دوستی کا ایک سمبل سمجھا جاتا ہے، اور وہ یو اے ای کے لیڈر کے نام پہ اس ایئرپورٹ کا نام تھا۔ پاکستان کو چاہیے یہ بھی اجاگر کریں اور بتائیں یو اے ای کی حکومت کو، لوگوں کو، کہ بھارت نے پاکستان یو اے ای دوستی کے سمبل پہ حملہ کیا ہے، اور اگر وہاں جانی نقصان ہوا ہے تو اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کریں سب کو، اور یو اے ای کو خاص طور سے۔ ایک میرا یہ خیال ہے ایک اور کیمپین بھی چلانا چاہیے کہ دوسرے ملک بھارت کو اسلحہ نہ دیں۔ انہیں بتایا جائے کہ بھارت کو اسلحہ دینے سے ان کے اسلحہ کی ورتھ جو ہے وہ گر جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے رافیل کے شیئرز گر گئے، اور چائنیز اور چائنا پاکستان کو پروڈکشن اور چائنا کے J-10C جو ہیں ان کی شیئرز بڑھ گئے ہیں۔ تو بتایا جائے جیسے کہ خیر زائنسٹ اینٹی تو ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں، وہ خود شاید یہی فیصلہ کریں گے جب ان کے ڈرونز کا برا حال ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ فرانس کا اور روس کے بھی کئی ایکوپمنٹ جو تھا اس کا نقصان ہوا ہے۔ تو ان ممالک کو باور کروانا ہوگا کہ وہ بدنامی سے بچنے کے لیے بھارت کو آئندہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ ایکوپمنٹ پرووائڈ نہ کرے۔ ایک تو بھارت یہ ایکوپمنٹ اگریشن کے لیے استعمال کرتا ہے، دوسرے ملکوں پہ حملے کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دس از بیڈ انف۔ لیکن اس کے علاوہ پھر بدنامی بھی ہوتی ہے جس سے ان ملکوں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ شاید وہ اگریشن کو اتنا سیریسلی نہ لیں لیکن اپنے ایکوپمنٹ کی بدنامی کو تو لیں گے وہ سیریسلی۔ اس کے علاوہ میں رائے دینا چاہتی ہوں، آپ سب سے بھی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ امریکہ نے کئی بار اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے۔ تو مائننگ پروجیکٹس جو ہیں، جو ہمارے یہاں نئے معدنیات نکلی ہیں بہت وافر مقدار میں، امریکہ فوراً سامنے آ گیا ہے کہ وہ ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مائننگ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے 1-2 آرٹیکلز پڑھے ہیں جس میں
अमेरिकन्स ने ये तासुर देने की कोशिश की है कि ये प्रोजेक्ट उनके हवाले कर दिया जाए। मैं इसकी शिद्दत से मुखालफत करूँगी। 2-3 मिसालें मैं आपको दूंगी। एक तो ये कि बुर्किना फासो एक मुल्क है, अफ्रीकी मुल्क, छोटा सा मुल्क है। वहाँ पर बहुत मादनियात मौजूद हैं और ट्रम्प ने रिसेंटली उनके प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्रेओरे को ऑफर दी कि आप ये हमें दे दें और हम इनको डेवलप करेंगे। प्रेसिडेंट इब्राहिम ने कहा कि हमारी शराइत होगी। जब उन्होंने बहुत जायज़ शराइत पेश की तो अमेरिका ने कहा ये तो नहीं हो सकता है। अमेरिका सिर्फ खुद फ़ायदा उठाना चाहता था और बुर्किना फासो को मतलब लूटना चाहता था उनकी रिसोर्सेज को। तो हमारे साथ भी उनका यही रवैया होगा। दूसरी बात ये कि अब इंडिया के साथ मिलके अमेरिका चाह रहा है कि बलूचिस्तान में शोरिश पैदा की जाए ताकि चीन का रास्ता और सीपेक का रास्ता रोका जाए। तो इस किस्म के मुल्क को, दोस्त नुमा दुश्मन को अगर हम ला के वहाँ बिठा देंगे तो ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि चीन पाकिस्तान ताल्लुकात पे भी असर पड़ सकता है। चीन ये पसंद नहीं करेगा कि हम अमेरिका को लाके वहाँ बिठा दें, अपनी रिसोर्सेज उनको दे दें और सीपेक का रास्ता रोकने में उनकी मुआवनत करें। आपको पता है चीन के ऊपर जब अमेरिका ने पाबंदियां लगाई तो चीन ने भी उसके जवाब में कुछ पाबंदियां लगाई। अब अमेरिका को वो मादनियात नहीं मिल रहे हैं और वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। मसलन ड्राई बैटरीज हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इसमें चंद रिसोर्सेज चाहिए होती हैं और पाकिस्तान अगर वो रिसोर्सेज फराहम करेगा जो चीन ने रोक रखी हैं तो आपके ख्याल में क्या चीन इसको दोस्ताना अमल के तौर पे लेगा? बिल्कुल नहीं। हमें जो भी करना है वो हमें बहुत सोच समझ के करना है। हमारे मुल्क के मुस्तक़बिल का सवाल है और जो हमारे मुल्क का खुला व दुश्मन है भारत, जो भी उसकी मदद कर रहा है, जो भी उसे अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहा है, और अमेरिका ने भारत को ये दर्जा दे दिया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया है उनको, तो ये हमें भी अपनी पॉलिसी में इन बातों को कंसिडर करना होगा। मुझे अपनी आरा से ज़रूर मुस्तफ़ीद फरमाइएगा। फ़िलहाल यहाँ तक। अल्लाह हाफ़िज़।